بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، ہر چیز کی کچھ حد ہوتی ہے، حدود و قیود ہوتی ہیں۔ ہر رشتے کی کچھ حد ہے، ہر تعلق کی کچھ حد ہے۔ میاں بیوی کا رشتہ، اس کی حدود و قیود ہے۔ بہن بھائی کے رشتے کی حدود و قیود، ماں باپ کے رشتے کی حدود و قیود، بھائی کے ساتھ حدود و قیود۔ جب آپ ان حدود کا لحاظ چھوڑ دیتے ہیں تو پھر تباہی دروازے پہ دستک دیتی ہے۔ ٹوبہ ٹیکسنگ میں ایسے ہوتا ہے کہ 3 دوست ہوتے ہیں اور وہ ایک دوسرے کی دوستی کو جانچنا چاہتے ہیں۔ 19 جولائی کو یہ واقعہ ہوا ہے، 3 دن پہلے، اور قصبہ رجانہ، یہ ہمارے جنگ کے پاس یا رجانہ میں یہ واقعہ پیش آیا۔ 3 دوست ہیں جی، اب وہ ایک دوسرے کی دوستی چیک کر رہے ہیں، سچا کون ہے، اور شرط یہ طے پاتی ہے کہ جو چوہے مار گولی ہوتی ہے نا، زہریلی گولیاں، وہ کھانی ہیں۔ وہ کہتے ہیں جو سچا ہوگا وہ یہ گولی کھا لے گا۔ پرانے دوست ہوں گے، یار ہوں گے۔ 2 دوستوں نے اپنی دوستی کی سچائی کے ثبوت کے طور پہ وہ گولیاں کھا لیں، اور تیسرا جب کھانے لگا تو گھبرا گیا اور نہیں کھائی اس نے، وہ چھوڑ کے فرار ہو گیا۔ 2 لوگ جنہوں نے کھا لیں، ظاہر ہے جب کھا لیں تو ان کے ساتھ کیا ہونا تھا وہی ہوا۔ طبیعت خراب ہوئی، بگڑ گئی، منہ سے جھاگ نکلنے لگ گئی، قریبی ہسپتال لے گئے، ڈاکٹروں نے بڑی آخری حد تک کوشش کی، مگر جہاں بر نہ ہو سکے، دونوں وفات پا گئے۔ اس میں سے ایک وہ شخص ہے جس نے 3 ماہ پہلے اس کی شادی ہوئی۔ اب یہ جاہل جو تھے، جنہوں نے دوستی کی شرط کے لیے یہ والا اتنا بڑا مارکار انجام دیا اور اپنے آپ کو سچا دوست ثابت کرنے کے لیے اپنی پیچھے ایک نوجوان بیوہ جس کی 3 ماہ شادی کو ہوئے، اس کو یہ کس آس پہ چھوڑ کے گیا؟ کیا اس کے ساتھ اس کے تعلق کی حد کا اس کو نہیں اندازہ تھا؟ اگر حدوں کا انداز ہو تو پتہ ہوگا کہ دوستی کی کیا حد ہے اور پھر بیوی کا کیا حق ہے۔ پھر یہ ماں کو، بوڑھی کو روتا نہیں چھوڑ کے گیا۔ پھر یہ اس نے باپ کے ساتھ کیا کیا، جس نے مزدوریاں کر کے دن رات لگا کے اس کو 25 سال کا کیا، اور اس نے دوست کو دوستی کا یقین دلانے کے لیے اس کے باپ کے 25 سال ضائع کر دیے۔ پھر یہ خودکشی ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کی ناراضگی، اپنی جان لی نا جی، ایک طرح کی اٹس اے سارٹ آف خودکشی، سوسائڈ اٹیمپٹ ہے، حرام موت مرے۔ یہ دیکھیں کہ ایک وہ محبت کا، دوست کے ساتھ دوستی کا یقین دلاتے ہوئے اس نے کتنی خرابیاں کر لی۔ ہمیں اس سے کیا سیکھنا ہے؟ دوست کے ساتھ دوستی ایک حد میں ہوتی ہے، حدود و قیود میں ہوتی ہے، لمٹ لیس نہیں ہوتی۔ ہر شے کی اللہ نے ایک حد بنائی ہے، اس سے اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کی بھی ایک حد بنائی ہے۔ فرمایا خبردار اتنی عبادت نہ کرو کہ اپنا جو تمہارے بس سے باہر ہے۔ جب آپ حضور علیہ الصلوۃ کی عادت مبارکہ تھی، جب آپ تھکتے، یعنی آپ نے خود فرمایا حدیث پاک کہ اس حد تک اتنا قرآن مجید کا مطالعہ کرو جتنا پوری توجہ سے کر سکو۔ کھانا آ جائے تو پہلے کھانا کھاؤ، نماز کو مؤخر کر دو۔ تو ہر شے کی حد ہے۔ عبادت، ایک صحابی آیا، وہ کہتا جی میں کبھی عورت کے پاس نہیں جاؤں گا، دوسرے نے کہا جی میں کبھی رات کو سوؤں گا نہیں۔ حضور نے فرمایا یہ سب غیر فطری باتیں ہیں، میں تم سے زیادہ اللہ کے قریب ہوں، میں نے نکاح بھی کیا، میں سوتا بھی ہوں، جاگتا بھی ہوں۔ ایک نے کہا جی میں کبھی روزہ قضا نہیں کروں گا، آپ نے فرمایا میں روزہ رکھتا بھی ہوں، قضا بھی کرتا ہوں۔ تو یہ جو ہے نا دین وسط، اعتدال، درمیانہ دین، ہر شے کو اس کی جگہ پر رکھنا، یہ بڑا خوبصورت ہے۔ اب یہ میرا ٹیبل ہے، اگر میں ہر شے کو یہاں اکٹھا کر دوں کتنا برا لگے گا، لیکن واپس کر کے جب ہر شے اس کی جگہ پہ آتی ہے کتنا اچھا لگتا ہے۔ تو ہر رشتہ اپنی جگہ پر رکھنا سیکھیے۔ ان نوجوانوں نے وہ بے وقوفی اور نادانی کی کہ اب اس کا کوئی خمیازہ نہیں اتر سکتا، اور وہ جو شخص جس نے دوستی کا ثبوت نہیں دیا، میرے نزدیک وہ سمجھدار آدمی نکلے۔ اور باقیوں کو اب سبق آگے ہوگا، آئندہ اس طرح کی دوستی اور اس طرح کی ناجائز دوستیاں اور بے وقوفیاں اس کی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اپنی زندگی کی حفاظت کیجیے۔